اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ درود پڑھے محمد علیہ۔ حضرات سامعین، قرآن اور رسول کے موضوع پر آج یہ ہماری 5ویں نشست ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ تم کافر کیسے بن سکتے ہو جب تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں میرا رسول موجود ہے، اور جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑا تو یقیناً اس کو ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف۔ اور آج کی میری تقریر یہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر رات میں نے تقریر کو ختم کیا تھا، اور میں 2-3 آیتیں پڑھ کر آپ کو اپنے قریب لانا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا رات کہ اللہ نے جناب آدم کو خلق کیا تھا رسول اور علی کے صدقے میں، اور اب جو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں یہ آیتیں ہیں سورۃ صاد کی۔ ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ۔ میرے حبیب یاد کر اس وقت کو جب تیرے پروردگار نے ملائکہ کو کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر کا خالق ہوں، خلق کرنے والا نہیں، میں مٹی سے ایک بشر کا خالق ہوں۔ پوری توجہ، کیونکہ اب میری جو تقریر ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں، میں آپ کو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک لفظ کہتا ہوں تو آپ کا ذہن وہیں پہلے ہی کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب یاد کر اس وقت کو جب تیرے پروردگار نے ملائکہ کو کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر کا خالق ہوں۔ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور جب میں اس میں اپنی تھوڑی سی روح ڈالوں، جب میں اس میں اپنی تھوڑی سی روح ڈالوں تو فوراً اس کو سجدہ کرنا۔ دیکھو ایک آیت میں نفی بھی ہے اس بات بھی ہے، ایک آیت میں نفی بھی ہے اس بات بھی ہے۔ نفی یہ ہے کہ روح ڈالنے سے پہلے سجدہ نہ کرنا، اور اس بات یہ ہے کہ جب میں اس میں اپنی روح ڈالوں تو دیر نہ کرنا، بلا فصل اس کو سجدہ کرنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اور پھر آدم کو تمام ملائکہ نے کلہم بھی کہا اجمعون بھی کہا، یعنی ملائکہ میں سے ایسا کوئی ملائک نہیں رہا جس نے آدم کو سجدہ نہ کیا ہو، الا ابلیس، ابلیس کے سوا، استکبر وکان من الکافرین،
اس نے تکبر کیا، وکان منل کافرین، وہ پہلے ہی کافروں میں سے تھا. توجہ چاہتا، وہ پہلے ہی کافروں میں سے تھا، پہلے ہی کافروں میں سے تھا. یہ اللہ نے کان کیوں کہا، یکون کیوں نہیں کہا؟ کان اسی لیے کہا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کو علم نہ تھا، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کو علم نہ تھا. اللہ نے فرمایا مجھے علم تھا. اور پھر اللہ نے، اب آئیے جو ملائکہ ہیں یہ ہیں کیا؟ تمام ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا، تمام ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا. پتا چلا کہ کوئی ملائکوں میں سے کوئی ایک بھی نہ رہا جس نے آدم کو سجدہ نہ کیا ہو، چاہے جبرائیل ہو، اسرافیل ہو، اسرائیل ہو، میکائیل ہو، کوئی بھی ایسا ملک نہیں رہا جس نے آدم کو سجدہ نہ کیا ہو. اور یہ ملائکہ ہیں کیا؟ آئیے یہ الفاظ ہیں سورت صافات کے، ما منا الا لہو مقام معلوم. یہ ملائکہ کا خود جو کلام ہے اللہ نے قرآن میں کوٹ کیا ہے کہ ملائکہ ہیں کیا؟ وما منا الا لہو مقام معلوم. ہم نے تمام ملائکہ کے مقام کو معین کر دیا ہے، یعنی وہ آتے ہی موسوم ہیں، آتے ہی عالم ہیں، بعد میں موسوم نہ بنے تھے. توجہ چاہ رہا، بعد میں موسوم نہ بنے تھے، آتے ہی عالم، آتے ہی موسوم، آتے ہی عالم، آتے ہی موسوم. تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، اس میں جبرائیل بھی شامل ہے، اس میں جبرائیل بھی شامل ہے. آتے ہی ملائک موسوم، آتے ہی ملائک عالم. اب آئیے آپ کو سسپینس میں جان بوجھ کر رکھتا ہوں، آئیے چلتے ہیں. جب اللہ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. جاعل اسم فاعل، خالق اسم فاعل، اجعل نہیں کہا، جاعل کہا. یہ اسم فاعل ہے جو دوام پر دلالت کرتا ہے. تو اللہ نے اجعل کیوں نہیں کہا؟ اجعل اگر اللہ کہتا تو پھر اس میں گنجائش ہوتی کہ میں بھی بنا سکتا ہوں اور آپ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن جاعل کہہ کر اللہ نے خلافت کے دروازے بند کر دیے کہ جب بھی خلیفہ بناؤں گا تو میں بناؤں گا، جب بھی بناؤں گا خلیفہ تو میں بناؤں گا، جب بھی خلیفہ بناؤں گا تو میں ہی خلیفہ بناؤں گا. اور اس کے بعد ملائکہ نے کہا یا اللہ خون ریزی ہوگی، یہ ہوگی. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلہا، اسماء خود جمع، پھر اللہ نے کلہا کہا کہ ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم سکھایا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم دیا. ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ہم نے ملائکہ کے سامنے اسماء نہیں، اسماء والی ہستیاں پیش کی. اسماء نہیں پیش کیے، جو اسماء والی ہستیاں تھیں ان کو پیش کیا. کن ہستیوں کے نام بتاؤ، اگر اپنی دعویٰ میں سچے ہو تو ان ہستیوں کے نام بتاؤ. یہ جو نام ہے نام نہیں، جو ہستیاں تھیں ان کو پیش کیا. عرضہم، ان کو پیش کیا کہ ان کے نام بتاؤ. قالوا سبحانک لا علم لنا، ان کے نام بتاؤ. فقال انبئونی، اور مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ، ملائکہ مجھے بتاؤ. توجہ چاہ رہا ہوں. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. ملائکہ اگر تم اپنی دعویٰ میں سچے ہو تو ان کے نام مجھے بتاؤ، مجھے مجھے بتاؤ. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو کہا یا اللہ ہمیں تو وہی آتا ہے جو آپ نے سکھایا ہے. قال یا آدم انبئہم
बिअस्माहिम। फिर अल्लाह ने आदम को कहा कि तू इन हस्तियों के नाम मलाइका को बता, मुझे नहीं। तवज्जो चाह रहा हो तो इन हस्तियों के नाम मलाइका को बता, मलाइका को बता। फलम्मा अंबअहुम बिअस्माहिम, फिर आदम ने वो तमाम नाम जो थे वो मलाइकों को बताए। अब आपने देखे जितनी आयतें मैंने पढ़ी, अब करीब आकर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। भाई जब अल्लाह ने मलाइका को कहा तो कहा था कि मुझे नाम बताओ, और जब आदम को कहा तो कहा कि तू इन हस्तियों के नाम मलाइका को बता, मुझे नहीं। होना यह था कि अल्लाह ने जिस तरह मलाइका को कहा था कि मुझे नाम बताओ, इस तरह अल्लाह आदम को भी कहते कि मुझे नाम बता, कहा मलाइका को बता, मलाइका को बता। ये तजाद क्यों है? ये तजाद नहीं है। अगर अल्लाह आदम को कहता कि मुझे बता तो फिर शागिर्दों की अहमियत, शागिर्दों का इल्म बराबर हो जाता। अल्लाह ने मलाइका को कहा कि मुझे बताओ, न बता सके। आदम को कहा कि इनको बता, जिनमें जबराइल भी शामिल है, मीकाईल भी शामिल है, और आदम ने जबराइल को भी बताया, इसराफील को भी बताया। पता चला अल्लाह ने कहा अब्दुल हकीम, आगे चलकर कोई मुसलमान ये न कहे कि जबराइल रसूल का उस्ताद है। अरे जबराइल तो आदम का शागिर्द है। मैंने बड़ा जुमला आपके हवाले कर दिया है। नाराए हैदरी, समझ में आ गया बात? अरे अल्लाह ने फरमाया जो जबराइल आदम का शागिर्द है वो रसूल का उस्ताद कैसे बन सकता है? जो जबराइल आदम का शागिर्द है, आदम का शागिर्द है। और अल्लाह ने 4 मलाइका के लिए जो मुसलमानों की तफासीर है, सूरत अल-हज में इरशाद फरमाया अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकत रुसलन व मिनन नास। अल्लाह ने मलाइका में से भी मुस्तफा बनाए हैं और इंसानों में से भी। हम जो कहते हैं मोहम्मद मुस्तफा, तो माफ करना, ये रसूल की आपने बड़ी तारीफ नहीं की। अरे मुस्तफा तो जबराइल भी है, मुस्तफा तो तालूत भी है। मुस्तफा तालूत नबी नहीं लेकिन है मुस्तफा, जबराइल नबी नहीं है मुस्तफा, इज़राइल नबी नहीं, इसराफील नबी नहीं, मीकाईल नबी नहीं, लेकिन है मुस्तफा। अगर मैं तमाम मुसलमान भाइयों से सवाल पूछना चाहता हूं कि 4 मलाइका मुस्तफा, और मकाम मलाइका ये है कि वो आते ही मौसूम है, आते ही आलिम है। जो आते ही मौसूम है, आते ही आलिम है, उन तमाम ने आदम को सजदा किया। अब मैं तमाम मुसलमान भाइयों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब मलाइका ने आदम को सजदा किया था उस वक्त आदम क्या थे? आलिम थे या नहीं? मौसूम थे या नहीं? अब ये बड़ा जुमला है जो मेरा आप बड़ा जुमला खा गए हैं। बताओ उस वक्त आदम क्या थे जब मलाइका ने सजदा किया था? कौन मलाइक? जो आते ही मौसूम है, जो आते ही आलिम है। 4 उनमें से मुस्तफा है, उन्होंने आदम को सजदा किया। तो बताओ जिस वक्त सजदा किया था आदम को, आदम ने नमाज तो नहीं पढ़ी थी, रोजा तो नहीं रखा था। उस वक्त आदम क्या थे? मौसूम थे या नहीं? आलिम थे या नहीं? अगर नहीं थी तो फिर शैतान सच्चा है, कहना खैर मिन, मैं उससे बेहतर हूं। फिर तो अल्लाह का जुल्म है कि अल्लाह ने अफजल को मफजूल का सजदा करवाया। अब बताओ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, का आदम तो आते, जबराइल ये आते ही आलिम,
اور عالموں نے آدم کو سجدہ کیا، موسومین نے آدم کو سجدہ کیا۔ آج اگر میں کہہ دوں وہی بات جو میرا مقصد ہے آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں، کہ آج اگر میں حیدرآباد دکن میں کہہ دوں کہ آدم رسول سے افضل، تو کہیں گے کہ کس کافر کو لے کر آئے ہو؟ تو پھر مجھے بات بتاؤ کہ ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا، کون ملائک؟ جو آتے ہی موسوم ہے، جو آتے ہی عالم ہے۔ تو اب بتاؤ اس وقت آدم کیا تھا؟ موسوم تھا یا نہیں؟ عالم تھا یا نہیں؟ اگر نہیں مانو گے تو پھر نعوذ باللہ منہا اللہ ظالم بن جائے گا۔ اور اس وقت آدم عالم بھی تھے، موسوم بھی تھے، تو ارے آدم تو آتے ہی موسوم ہے، آدم تو آتے ہی عالم ہے، اور رسول کے لیے کہتے ہیں کہ 40 برس تک عالم نہیں۔ نعرہ حیدری! سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ میں رسول پر بات کر رہا ہوں، اور میں نے کیا کیا تھا کہ رسول ہے ابو طاہر۔ یہ میں نے جو کل قرآن کی آیتیں پڑھی تھی، اور اگر یہ جملہ میں سمجھا سکا قبلہ تو میں سمجھوں گا کہ میری جو تقاریر ہے وہ کامیاب ہے، اور اگر یہ جملہ میں نے سمجھا سکا تو کہوں گا کہ یہ میری تقاریر جو تھی وہ کامیاب نہیں۔ رسول ہے ابو طاہر، پانی کا باپ، علی ہے ابو تراب، مٹی کا باپ۔ بڑا جملہ کرنا چاہتا ہوں، اور اگر نہیں سمجھا سکا تو میرے نیچے اتر کر میرے طرف دیکھ میرے بھائی، بڑا جملہ کر رہا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں نے آج آپ کی نئی شکل دیکھی ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ رسول ہے ابو طاہر، مٹی کا پانی کا باپ، رسول ہے ابو طاہر، پانی کا باپ، علی ہے ابو تراب، مٹی کا باپ۔ وہ پانی کا باپ، یہ مٹی کا باپ۔ اور اللہ نے سورۃ مائدہ میں ارشاد فرمایا وضو کے سلسلے میں، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اگر آپ کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی پر تیمم کرو۔ یہ بڑا آپ خلاصے سے میں نعرہ حیدری! یہ بزرگوں کے لیے ہے میرے دوستوں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اگر آپ کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی پر تیمم کرو۔ کیا بات ہے مسلمانوں جو سمجھ میں نہیں آتی؟ یہاں سے پتا چلا کہ پانی کا بلا فصل وار مٹی ہے۔ بڑا نعرہ حیدری! یہ بڑا جملہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں کیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پتا چلا بنص قرآن پانی کا بلا فصل وارث مٹی ہے۔ اللہ ایسے کہتا بھائی دیکھو، اگر پانی نہ ہو تو لوہے پر کرنا، اگر لوہا نہ ہو تو چاندی پر کرنا، اور اگر چاندی نہ ہو تو پیتل پر کرنا، اور اگر یہ تینوں نہ ہو اگر یہ تینوں نہ ہو تو پھر مٹی پر تیمم کرنا۔ اللہ نے یا نہیں کہا، او نہیں کہا، اللہ نے فرمایا کہ پانی کے بعد بلا فصل وارث مٹی ہے۔ تو اب میرے دوستو پتا چلا کہ مائے طاہر کا بلا فصل وارث تراب ہے،
تو ابو تراب کا وارث بلا فصل مائے طاہر کا وارث، مائے طاہر کا وارث اگر تراب ہے تو پھر ابو طاہر کا وارث بلا فصل ابو تراب ہوگا۔ نعرہ حیدری! سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ کہ اللہ نے کس انداز میں انسان کو سمجھایا ہے، اور پھر بھی انسان کے سمجھ میں نہ آئے تو پھر مجھے معاف کرنا میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ اسی لیے اللہ نے مار دیا تھا۔ جہاں پر سے میری گفتگو شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا سورۃ نحل میں؟ خلق ظلالا، یہ جو سایہ ہے یہ بھی مخلوق ہے۔ پوری توجہ، پوری توجہ، یہ جو سایہ ہے یہ بھی مخلوق ہے۔ موت مخلوق، الذی خلق الموت والحیات، موت مخلوق، حیات مخلوق، سایہ مخلوق۔ اور رسول نے کیا فرمایا تھا؟ اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ یہ مبتدا ہے، نوری خبر ہے۔ معنی یہ ہوئی کہ جو بھی مخلوق ہے، جس کو بھی مخلوق سمجھو گے میں اول، جو بھی مخلوق سمجھو گے میں اول، جو بھی مخلوق ہے، موت مخلوق ہے میں موت سے پہلے، حیات مخلوق ہے میں حیات سے پہلے، سایہ مخلوق ہے میں سائے سے پہلے، سایہ نہ تھا میں تھا۔ اسی لیے کہ 73 فرقے متفق ہے کہ رسول کو سایہ نہیں تھا۔ توجہ، رسول کو سایہ نہیں تھا، رسول کو سایہ نہیں تھا، رسول کو سایہ نہیں تھا۔ اب قبلہ آپ کو پھر 2 منٹ سسپینس میں رکھنا چاہتا ہوں، چلتا ہوں مسلمانوں کے تفاسیر کی طرف۔ تو جتنے مسلمانوں کے تفاسیر ہے اس میں جو ہمارا 12واں آئے گا اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی ابھی میں پوری عبارت پڑھنا چاہتا ہوں، درمیان میں کوئی جملہ نہیں چھوڑتا۔ فَإِذَا خَرَجَ فَإِذَا خَرَجَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جب شیعوں کا 12واں آئے گا تو زمین اپنے مربی کے نور سے جگمگا کر اٹھے گی۔ وَوُضِعَ مِيزَانُ الْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ، کائنات میں عدل ہوگا۔ فَلَا يَظْلِمُ أَحَدٌ أَحَدًا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَهُوَ الَّذِي تَطْوِي لَهُ الْأَرْضُ، زمین اس کی طرف سمٹ کر آئے گی۔ زمین، بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ ہے، زمین اس کی طرف سمٹ کر آئے گی۔ پھر سسپینس میں رکھنا چاہتا ہوں، جو پہلی تقریر سے میں نے کیا تھا وہ تو میں اسی لیے کہ اب جو میری تقاریر ہے وہ آپ کو قریب لانے کے لیے، اب اس کو چھوڑ کر ایک جملہ اور کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی قرآن کا دعویٰ ہے نا، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالِ أَوْ قُطِّعَتْ بِالْأَرْضِ أَوْ كُلِّمَ بِالْمَوْتَىٰ، اگر یہ میرا قرآن پہاڑ پر آتا تو پہاڑ چلنے لگتے، اگر یہ میرا قرآن زمین پر آتا تو زمین سمٹ جاتی، زمین سمٹ جاتی۔ اگر میرا قرآن پہاڑوں پر آتا تو پہاڑ چلنے لگتے، اگر یہ میرا قرآن زمین پر آتا تو زمین سمٹ کر جاتی، اور اگر یہ میرا قرآن مردوں پر پڑھا جاتا تو کلام کرتے۔ بھائی چھوڑو، ہم تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کیوں جہاز میں مسلمانوں سفر کرتے ہو؟ حافظ بھی تم میں، قاری بھی تم میں، مسلمان بھی تم، تو جہاز میں سفر کیوں کرتے ہو؟ قرآن پڑھو، مدینے پہنچ جاؤ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن پڑھو مدینے پہنچ جاؤ، قرآن پڑھو مدینے پہنچ جاؤ، قرآن پڑھو مدینے پہنچ جاؤ۔ پتا چلا قرآن دعویٰ کرتا ہے، قرآن کے پاس کوئی دلیل نہیں، معاف کرنا میرے دوستو، قرآن دعویٰ کرتا ہے لیکن قرآن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور ہمارا 12واں آئے گا تو کیا ہوگا؟ وَهُوَ الَّذِي تَطْوِي لَهُ الْأَرْضُ، زمین اس کی طرف سمٹ کر آئے گی، زمین اس کی طرف سمٹ کر آئے گی، زمین اس کی طرف سمٹ کر آئے گی۔ پتا چلا قرآن دعویٰ کرتا ہے، دلیل 14 دیتے ہیں۔
घबराए नहीं मेरे भाई, घबराए नहीं। दावा कुरान करता है, दलील ये देते हैं। कुरान दावा करता है, ये दलील देते हैं। कुरान दावा करता है, ये दलील देते हैं। आज मुसलमान कहते हैं, मैंने कहा कोई तफसीर नहीं जिसमें ये अल्फाज ना हो कि शियों का 12वां आएगा तो जमीन सिमट कर आएगी। अब आपसे मैं एक बात करना कहना चाहता हूं, कुरान भी है, हदीस भी है, दोनों। भाई कुरान ये तो नहीं कहीं कोई कह सकता कि रावी कमजोर है, और ये जो मैंने हदीस पढ़ी है ये भी कोई नहीं कह सकता। तो मैं उनको अर्ज करना चाहता हूं कि बातें तो सारी खत्म हो गई, एतराज तुम्हारे सारे खत्म। अली मदीने में था, रसूल खैबर में, अली कैसे पहुंचा था, अली कैसे पहुंचा था? अरे कुरान ने दावा किया है कि अगर ये कुरान जमीन पर आता है तो जमीन सिमट कर जाती है। अरे अली ने इरादा किया, जमीन सिमट गई। नारे हैदरी। अली ने इरादा किया, जमीन सिमट गई। अली ने इरादा किया, जमीन सिमट गई। नहीं आज फिर आज पढ़ना चाहता। सारे मेरे बुजुर्ग बैठे, तमाम मुसलमान भाई से मेरी गुफ्तगू है। अब ये अल्फाज है सूरतुल हशर की। व अनज़लना लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन तसद्दअ मिन खशियतिल्लाह। अगर ये मैं कुरान, हम ये कुरान नाजिल करते अला जबल, अलल जबल नहीं, अलल जबल नहीं, क्योंकि अगर अलल जबल होता तो अलफ लाम हो जाता मारफे का, और फिर तर्जमा करते खास जबल पर, खास जबल पर। तो फिर मुसलमान भाई यहाँ का नहीं था, वो सऊदी अरेबिया का जबल था, यहाँ के लिए नहीं कहा था। यहाँ है अला जबलिन, जबल नकरा है जिसकी माना है किसी पहाड़ पर भी, किसी पहाड़ पर भी, किसी पहाड़ पर भी हम इस कुरान को नाज़िल करते तो तुम देखते अल्लाह की अजमत की वजह से फटा हुआ। तो यहाँ तो हैदराबाद दखन में पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, लेके जाओ कुरान, देखता हूं को फटता है जबल। क्योंकि अल्लाह जबल ने इसीलिए कहा, नकरा इसीलिए कहा, नकरा इसीलिए कहा कि अगर ये हम कुरान किसी पहाड़ी पर भी, किसी पहाड़ी पर भी नाजिल करते तो आप उसको देखते अल्लाह की अजमत की वजह से, डर की वजह से फटता हुआ पहाड़ को फटता हुआ देखते। तो लेके जाओ कुरान, चलो मैं भी आपके साथ हूं। हाँ लाओ, एक नहीं 1000 कुरान लेके चलो पहाड़ी पर, देखता हूं पहाड़ फटता है। अल्लाह ने कहा अब्दुल हकीम ये कुरान की दावा है। अब पता चला कि अली काबे में क्यों आया। अरे अली काबे में आकर दीवार काबा को शिगाफ करके बताया कि वो हकीकी कुरान में हूं। नारे हैदरी। समझ में आ रही है बात मेरे दोस्तों? पूरी तरह चाह रहा, कुरान की दावा है, कुरान की दावा है, कुरान के पास दलील नहीं। अरे शुक्रिया अदा करो, शुक्रिया अदा करो आले मोहम्मद का। अगर आले मोहम्मद न होते तो कुरान की कोई दावा सच्ची न होती। शुक्रिया अदा करो, शुक्रिया अदा करो आले मोहम्मद का। और मैंने वो कर रहा था, साया मखलूक है, रसूल साये से पहले है, रसूल साये से पहले है। वहुवल्लज़ी तत्वीलहुल अर्ज़, और जब शियों का 12वां आएगा तो जमीन सिमट कर आएगी। वला यकून लहू ज़िल्लुन, और उसको साया न होगा। देखो कितना बड़ा जुमला है। और उसको साया न होगा, उसको साया न होगा, उसको साया न होगा, उसको साया न होगा।
اب تو بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ رسول کا جانشین اسی کو ہونا چاہیے جس کو سایہ. توجہ چاہ رہا ہوں. اب تو قبلہ بات تو صاف ہو گئی کہ رسول کا وارث، رسول کا جانشین، رسول کا خلیفہ وہی ہو سکتا ہے جس کو سایہ نہ ہو. اور مسلمان بھائیوں نے کیا لکھا؟ مسلمان بھائی نے کیا لکھا کہ رسول کو سایہ کیوں نہیں تھا؟ اور جناب ابو طالب نے، اب میں وہ خطبہ نہیں پڑھا، جب انشاءاللہ آؤں گا آپ دعا کریں تو میں پورا خطبہ نکاح کا پڑھوں گا کہ جناب ابو طالب نے جو نکاح میں رسول کا نکاح پڑھا تھا اس نے بھی کہا تھا کہ میرے بیٹے کو سایہ نہیں، یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کو سایہ نہیں ہے، کیونکہ سایہ ضائع ہو جاتا ہے، سایہ ختم ہو جاتا ہے، میرا بیٹا ختم ہونے والا نہیں ہے. ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی لکھا کہ رسول کو سایہ نہیں تھا. دلیل کیا دیے؟ کیوں نہیں سایہ تھا؟ کیوں نہیں سایہ تھا؟ کہا کہ اسی لیے نہیں سایہ تھا کہ سائے کی عادت ہے، کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے. اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ رسول کا سایہ بھی رسول کے آگے. ارے پھر تو بڑی ہو گئی میرے بھائی. ارے جو خدا یہ نہیں چاہتا کہ رسول کا سایہ رسول کے آگے ہو، وہ خدا کیسے چاہے گا کہ کوئی ایرا غیرہ رسول کے آگے ہو؟ نعرہ حیدری. اور قبلہ دوسرا دلیل یہ دیا کہ رسول کو سایہ اسی لیے نہیں تھا کہ سائے کی عادت ہوتی ہے، سائے کی عادت ہوتی ہے، برابری کرتا ہے. بڑا جملہ میں نے کہا، سایہ برابری کرتا ہے، یعنی جب دوپہر کو سورج آ جاتا ہے تو سایہ برابری کرتا ہے. اللہ نے کہا مجھے یہ بھی گوارا نہیں. اللہ نے کہا کہ مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ رسول کا سایہ اس کی برابری کرے. تو پھر مجھے معاف کرنا میرے دوستوں، میرے سنی شیعہ بھائیوں، ارے جب اللہ یہ نہیں گوارا کرتا کہ رسول کا سایہ رسول کی برابری کرے تو اللہ یہ کیسے گوارا کرے گا کہ کوئی ہم سایہ رسول کی برابری. اور سنے میرے سنی شیعہ بھائی، جو ہمارے مسلمان بھائیوں نے لکھا کہ یہ تھا کہ اللہ نے رسول کو سایہ اسی لیے نہیں دیا کہ اگر رسول کا سایہ ہوتا تو صحابہ کرام، پروانے، دیوانے، ستارے جو رسول کے ساتھ چلتے تھے، کسی کا پاؤں سائے پر آ جاتا. سمجھنے کی نوجوانوں سمجھنے کی بات کریں. یعنی اللہ نے رسول کو سایہ کیوں نہیں دیا؟ اسی لیے نہیں دیا کہ اگر سایہ رسول کا ہوتا تو کسی صحابی کا پاؤں رسول کے سائے پر آ جاتا. میرے مسلمان بھائیوں، اگر تمہارے کتابوں میں یہ بات ہے تو پھر عبدالحکیم کو ایک بات کہنے دو، اور وہ بات یہ ہے، بات پتا تو چل گیا کہ اللہ نے رسول کو سایہ اسی لیے نہیں دیا کہ کسی صحابی کا پاؤں رسول کے سائے پر نہ پڑ جائے. تو پتا چلا، آج مجھے پتا چلا کہ صحابی رسول میں اور اہل بیت رسول میں یہی فرق ہے کہ صحابی وہ ہے جس کا پاؤں رسول کے سائے پر نہ پڑے، اور اہل بیت وہ ہے جن کے پاؤں
محنت کیا میرے دوستوں کہ آپ کے روح جو ہے میرے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کا دماغ میرے ساتھ چل رہا ہے، آپ کا دماغ جو ہے وہ میرے ساتھ چل رہا ہے۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے جب رسول سمجھ میں نہیں آیا تو آل محمد کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ پہلے رسول کو سمجھو، پہلے رسول کو سمجھو۔ ارے رسول تو تب سمجھ میں آئے جب قرآن سمجھ میں آئے نا۔ آئیے چلتے ہیں جلدی 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 جلدی، 12 آیتیں پڑھنا چاہتا جلدی جلدی، کیونکہ کل مجلسہ آخری، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو میرے محترم سامعین ہیں ان کو قریب لاؤں، جلدی جلدی 12 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کی تو دعویٰ یہ ہے کہ وَلَا رَحْمًا وَلَا يَابْسًا إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس قرآن میں خشک اور تر کا ذکر ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس قرآن میں غیب کا ذکر ہے، آسمان کا ذکر ہے، زمین کا ذکر ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کوئی شے ہم نے نہیں چھوڑی جو قرآن میں نہ ہو۔ توجہ، کوئی شے ہم نے نہیں چھوڑی جو قرآن میں نہ ہو۔ آئیے چلتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک، کیا اللہ ان کے سمجھ میں قرآن آئے گا؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا، آواز ہے اللہ کے عبدالحکیم۔ قرآن میں ہے ہر شے کا علم، قرآن میں ہے ہر شے کا علم، ہم نے کوئی شے نہیں چھوڑی جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ اور ہم نے جب آدم کو علم دیا تو وہ علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے اس کو علم دیا اسماء کا۔ اور سورۃ یوسف میں اللہ نے جناب یوسف کے لیے ارشاد فرمایا آتینا حکمن و علما، ہم نے یوسف کو تھوڑا سا علم دیا، اسی لیے کہ اس کی نبوت تھوڑی تھی۔ اور ہم نے لوط کے لیے ارشاد فرمایا سورت انبیاء میں ولوطن آتینا حکمن و علما، ہم نے لوط کو تھوڑا سا علم دیا، اسی لیے اس کی نبوت جزوی تھی۔ اور اللہ نے سورت قصص میں جناب موسیٰ کے لیے ارشاد فرمایا وآتینا حکمن و علما، ہم نے موسیٰ کو تھوڑا سا علم دیا۔ اور سورت نمل میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد اور سلیمان علما، ہم نے داؤد اور سلیمان کو تھوڑا سا علم دیا۔ اور پھر اللہ نے سورت کاف میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَا مِلَّتْنَا علما، ہم نے خضر کو اپنی طرف سے تھوڑا سا علم دیا، تھوڑا سا علم دیا۔ اور پھر اللہ نے جناب عاصم بن برخیا کے لیے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، ہم نے عاصم بن برخیا کو علم دیا، کتاب میں سے تھوڑا سا علم دیا۔ اور پھر اللہ نے سورت انبیاء میں کلی جملہ کہا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ہر نبی کو تھوڑا سا علم دیا، تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا۔ آؤ آدم قرآن سمجھاؤ، آؤ لوط قرآن سمجھاؤ، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ آؤ آدم، آؤ لوط، آؤ ابراہیم، قرآن سمجھاؤ۔ آواز آئے گی عبدالحکیم آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، ہماری نہ نبوت کلی ہے نہ حکومت کلی ہے، ہماری حکومت بھی جزوی، ہماری نبوتیں جزوی، ہماری رسالتیں جزوی، ہمارا علم بھی جزوی۔ اب اس کو کون سمجھے، اس کو کون سمجھے؟ اب آئیے میرے محترم سامعین، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، میں نے کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بڑے بڑے علماء، ہم بھی جو انڈیا سے میگریٹ کر کے آئے تھے، میں نے کیا کہا میں بھی ان کا ہی شاگرد ہوں۔ اب رسول کی ایک مشہور حدیث ہے، اور یہ ایسی حدیث ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ رسول کی کیا حدیث ہے؟ انا مدینۃ العلم۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں، انا مدینۃ العلم، میں العلم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی العلم کا دروازہ ہے۔ اب ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ رسول نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہی سب سے بڑی غلطی، یہی بڑی غلطی ہے۔ اب یہ ترجمہ تو تب ہوتا جب رسول فرماتے کہ انا مدینۃ علم وعلی بابھا، مدینۃ علم نہیں کہا، انا مدینۃ العلم، میں العلم کا شہر اور علی العلم کا دروازہ۔ اب کیا معنی ہے؟
मेरे सुन्नी शिया भाइयों, देखें अलिफ लाम कभी मारफे का होता है, मारफे का रजुलन, उसके जब आगे आएगा अलिफ लाम अर्रजुल, खास आदमी, खास। दूसरा अलिफ लाम है जिनसिया का, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके मलाइका दुरूद पढ़ते हैं अल नबी पर, नबी पर नहीं। समझने की कोशिश कर, तो जब मैं आइंदा साल आऊं तो आपको समझाने में मुझे तकलीफ ना हो। मैंने क्या किया मेरे दोस्तों, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके मलाइका दुरूद पढ़ते हैं अल नबी पर, नबी पर नहीं। ये अलिफ लाम है जिनसिया का, यानी अल्लाह के मलाइका दुरूद पढ़ते हैं नबी पर और उन पर जो नबी के मिसल हैं। घबरा गए हो मेरे भाई? अल्लाह और उसके मलाइका दुरूद पढ़ते हैं अल नबी पर, अलिफ लाम है जिनसिया का, नबी, नबी और उसकी मिसल जो नबी के जिन्स है, जो नबी के जिन्स में से है, उस पर पढ़ता है। और यही है भाई रसूल की हदीस क्या है, इन्हीं तारकुन फीकुम सकलैन किताबला इतरती व अहल बैत। इतरत की माने क्या है? इतरत की माने क्या है? इतरत की 9 माने, मौसू मेरा ये नहीं, लेकिन समझाने के लिए कहता। इतरत की माने क्या है? कितातुल मिस्क, मुश्क का टुकड़ा, यानी जो रसूल की जिन्स हो वो ही इतरत की हो, जो रसूल की नो हो वो ही इतरत की हो। यही सबब था ना कि मामून के दरबार में 7 बाल आए, मामून के दरबार में 7 बाल आए। कहा ये किसके बाल है? कहा रसूल के बाल है, रसूल के बाल है। मामून ने इमाम रजा अलैहिस्सलाम को बुलाया, कहा मैंने इनका एहतराम किया है इसलिए कि कहते हैं कि आपके नाना के बाल हैं। इमाम ने 7 बालों को सूंघा, 3 को अलग किया, 4 को अलग किया, कहा ये 3 मेरे नाना के नहीं है। घबराए नहीं, ये 3 मेरे नाना के नहीं है। ये 3 कहा जाओ, मैंने क्या, मैं कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू का आदि नहीं, तमाम मुसलमान भाइयों के लिए मेरी गुफ्तगू होती है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने 7 जो बात से कहा कि ये आपके नाना की है, सूंघा, 3 को अलग किया, 4 को अलग किया, कहा ये 3 मेरे नाना के नहीं है, ये 4 मेरे नाना के बाल हैं। मामू ने कहा दलील क्या है? कहा आग जलाओ, आग जलाई गई। जो कहा था कि 3 नाना के नहीं है, जब वो आग में डाले गए तो तीनों जल गए। जब वो 3 कहा था कि नाना के नहीं है, जब आग में डाले तो तीनों जल गए। और जब कहा कि 4 मेरे नाना के है, जब आग के करीब आए तो आग बुझ गई। समझ में आ गई बात बुजुर्गो? जिसके लिए कहा था रसूल ने ये 4 मेरे नाना के हैं, जब आग के करीब आए तो आग बुझ गई। अरे हमें जहन्नम से न डराओ, जब रसूल के बाल का ये हाल है तो हाल का क्या होगा? नारा हैदरी। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो मैं यही कर रहा था कि एक अलिफ लाम है मारफे का, एक अलिफ लाम है जिनसिया का, एक अलिफ लाम है इस्तगरा का। आप तर्जमा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह की जो आलमीन का रब है। ये तमाम तारीफें किस रब का तर्जमा किया आपने? कहाँ है तमाम? कहाँ है कि तमाम तारीफें उस अल्लाह की जो आलमीन का रब है? किस लफ्ज का तर्जमा किया? ये इस अलिफ लाम का, ये अलिफ लाम है इस्तगराक, ये अलिफ लाम है इस्तगराक। हम्दु अलहम्दु, तमाम तारीफें उस अल्लाह की जो आलमीन का रब है। तो रसूल ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म, जो भी इल्म है,
माजी का, हाल का, मुस्तकबिल का जो भी इल्म है, जो भी इल्म है, मैं उसका शहर हूं, और जो भी इल्म है अली उसका दरवाजा हूं। जिसको इल्म कहो, और मैं तमाम मुसलमान भाइयों को दावत फिक्र पूरे कुरान हकीम में, पूरे कुरान हकीम में मुझे अल इल्म बताओ कि किसके पास है। अगर मुझे बता सकते हो तो बताओ कि रसूल है अल इल्म का शहर, अली है अल इल्म का दरवाजा, और कुरान में पूरा इल्म है, पूरा इल्म है। दावा ये देखने में तो ये आता है कि 1,24,000 अंबियाओं के नाम ही नहीं, तो फिर दावा कहाँ गई, दावा कहाँ गई, दावा कहाँ गई। तो यहां से पता चला कि रसूल ने इसीलिए फरमाया था कि मैं अल इल्म का शहर हूं, अली अल इल्म का दरवाजा है। अब पूरे कुरान हकीम में कबला आपको 2 आयतें मिलेंगी, एक सूरत अहकाफ में, एक सूरतुल मुल्क में। और अल्लाह ने रसूल को कहा कुल इन्नमल इल्म इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। लफ्ज़ इन्नमा कलमा हस्र है, कुल कुल कुल। जब भी 332 मरतबा कुरान में लफ्ज़ कुल आया है, कुल कहा तो कुल, क्यों क्यों कुल आया है, क्यों? अगर कुल न होता कहते तो रसूल ने कहा था, तो कुल आता कब है? एक बात याद रखें, जब भी आयत के आगे आयत लफ्ज़ कुल से शुरू होती है तो उसका ताल्लुक उसूल दीन से होता है। घबराए नहीं मेरे भाई, जबान से बात करो मेरे भाई जो नौजवान है। मैंने किया था मेरे दोस्तों पहली रात से आगे बैठे हैं, लेकिन समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने क्या क्या था कि कुल का ताल्लुक उसूल दीन से होता है, उसूल दीन से। उसूल दीन में फुरूए दीन में फर्क क्या? रोजा, नमाज, हज, ज़कात ये फुरूए दीन है, और उसूल दीन हमारे 5 है। तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, कयामत, 5 हैं उसूल दीन। और जो 72 हमारे भाई हैं उनके उसूल दीन 3, तौहीद, नबूवत, कयामत। 72 के उसूल दीन 3, हमारे 5। पता चला 72 में और हम में फर्क है 5 और 3 का। नारा हैदरी। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही बात मेरे दोस्तों? अब फर्क क्या है? फर्क क्या है उसूल दीन में और फुरूए दीन में? फुरूए दीन में ये है तारक सलात नहीं, तारक सलात की मैं बात नहीं करता कि नमाज का इनकारी। हाँ, कोई नमाज नहीं पढ़ता, गुनहगार है, काफिर नहीं, हो गई है, देर हो गई है, मजबूरी है। कोई रोजा नहीं रखता, मजबूरी में कभी ऐसे हालात भी हो जाते हैं, मरीज है, रोजा नहीं रखता, रोजा नहीं रखता, या कोई सफर में है, रोजा नहीं रखता, या कोई ऐसी मजबूरी है, गुनाह है, काफिर नहीं, ज़कात नहीं देता, गुनहगार है, काफिर नहीं। लेकिन उसूल दीन उसको कहते हैं कि जबान से तो क्या, अगर दिल में शक भी किया तो काफिर। मैंने बड़ा जुमला आपके हवाले कर दिया, मैंने बड़ा जुमला आपके हवाले कर दिया है। यानी उसूल दीन में चाहे तौहीद हो, चाहे अदल हो, नबूवत हो, इमामत हो, कयामत हो, एक लम्हे के लिए भी जबान से तो क्या, दिल में शक किया, ईमान से खारिज। अरे जो एक लम्हे के लिए शक करे वो तो काफिर, तो जो जबान से सारी जिंदगी नबूवत में शक करते रहे। समझ में आ गई बात? मैं यही तो अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों, कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। मेरे हबीब कह दो, अल इल्म अल्लाह के पास है, अल इल्म अल्लाह के पास है, और मैं उसी अल्लाह का डराने वाला हूं। पता चला अल इल्म का असल मालिक है अल्लाह। अब मुझे मुसलमान भाई कोई बताए कि अल्लाह का इल्म कितना है, कितना है, अल्लाह का इल्म कितना है, तो फिर मैं उसको मानूंगा
کتنا علم ہے کوئی ماں کا لال جو بتائے کہ اللہ کا علم کتنا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ اللہ علم میرے پاس ہے۔ صرف قرآن میں 2 مقامات ہیں، سورۃ احقاف میں، سورۃ الملک میں، اور اسی رسول نے فرمایا کہ نا مدینۃ العلم علی بابھا، میں العلم کا شہر ہوں، علی العلم کا دروازہ ہے۔ تو پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کا علم کتنا ہے، پھر بتاؤ کہ علی کا علم کتنا ہے۔ نعرہ حیدری! فرق یہ ہے کہ اللہ کا علم اس کی ذات علم ہے، اور اللہ نے ان کے وجود میں علم رکھا ہے۔ اب آئیے چلتا ہوں، درود پڑھے محمد عالم پر۔ کیا کروں؟ میں نے کہا کہ 2-3 باتیں سمجھاتا ہوں تو 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ علی کا علم کتنا ہے۔ قرآن کی طرف، حدیث کی طرف نہیں، قرآن کی طرف۔ بھائی جناب سلیمان دربار میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے درباری کو کیا کہا؟ قال یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ 3 آیتیں پڑھوں گا، تینوں میں لفظ قبل 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 قبل۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو بہت آسان کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ قبل قبل یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ ہے کوئی دربار میں جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے؟ توجہ، ہے کوئی یا بھی کہا تو پتا چلا اگر یا رسول اللہ کا نا بدعت ہے، ہمارے پاکستان میں بھی ہوتا ہے، یہاں بھی ہے، یا رسول اللہ کا نا بدعت ہے، تو یا رسول اللہ کا نا بدعت ہے تو پھر قرآن میں جہاں یا ایھا الرسول آیا ہے اس جملے کو چھوڑ دو۔ اور یہ کہہ رہا جناب سلیمان ہے کوئی دربار میں جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے۔ کتنا دور تھا جناب سلیمان سے بی بی بلقیس؟ کتنی دور تھی؟ 1400 مائل۔ 1400 مائل، 700 جانے کا 700 آنے کا، 1400 مائل۔ 1400 مائل جہاں سائنس کا تصور نہیں تھا، ہوائی جہاز ریل گاڑی کا تصور نہیں تھا، ہے کوئی جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ تو ایک جن اٹھا، اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے، میں لے کر آتا ہوں۔ دربار کتنی چلتی تھی؟ مفسرین نے لکھا تقریباً آج کے حساب سے 3 گھنٹے۔ یعنی وہ جو جن تھا اس نے کہا کہ میں لے کر آتا ہوں 3 گھنٹے سے پہلے۔ 3 گھنٹے سے پہلے جناب سلیمان نے کہا کہ نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ کہا اس نے، آصف بن برخیا نے، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کہ میں لے کر آتا ہوں آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے، بند ہونے سے نہیں۔ یہ دیکھو آنکھ سارے ہے نا بھائی، سب کی آنکھ جھپک رہی ہے نا، آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ فلما رأى مستقرا عنده، بس یہ کہہ رہا تھا کہ جناب سلیمان نے تخت آگے دیکھا۔ اب میں مسلمان بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھاؤ، آج کے ترقی یافتہ دور میں سمجھاؤ کیسے گیا؟ آنکھیں بھی سب کی کھلی ہوئی تھی، سارے دیکھ رہے تھے کہ یہاں موجود ہے۔ بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں، سارے دیکھ رہے تھے کہ یہاں ہے، یہ تو گیا ہی نہیں،
तो पता चला क्या जो तख्ता अभी भी बल्किस का, वहां चौकीदार नहीं होंगे, नगाबान नहीं होंगे। मुझे वहां का लाल को ये समझाए कि कैसे गया, कैसे वापस आया। जो वहां थे उन्होंने देखा कि यहाँ है, दरबार वालों ने देखा कि यहाँ है, तो कम से कम इतना तो पता चल गया कि जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म है वो एक वक्त दो जगह पर हाजिर भी था, नाज़िर। इतना तो पता चल गया, इतना तो पता चल गया, इतना तो पता चल गया ना। अरे इतना तो पता चल गया कि जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म है वो बैक वक्त दो जगह पर हाजिर नादर हो सकता है। तो अगर आज कोई जाकिर और मौली करता है कि अली ने बैक वक्त 40 जगहों पर दावत खाई, ये कैसे, ये कैसे? अरे जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था वो तो बैक वक्त दो जगहों पर हाजिर है, तो जिसको अली इल्म है नारे हैदरी। अब कमला क्या है? मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना मौदूदी ने क्या लिखा? मौलाना मौदूदी ने क्या लिखा? भाई गया नहीं था, उसके पास इल्म था। हाथ ऐसे किया, जमीन सिमट गई। हाथ ऐसे किया, जमीन सिमट गई। अरे फिर भी हमारे फायदे की बात है। अरे जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म है उसके लिए तो जमीन सिमट कर जाती है, तो जो अली इल्म के वारिस हैं अगर उनके लिए जमीन सिमट कर जाती है तो क्या हुआ? अब आइए जहां जहां मेरी आवाज आ रही, एक सवाल ही उठा, हमारे छठे इमाम से पूछा, दुरूद पढ़े मोहम्मद आलम पर। एक सवाल ही उठा। उसने हमारे छठे इमाम को कहा, मौला मौला आसिफ बिन बरखिया के पास इतना थोड़ा सा है। मौला ने खबरदार, थोड़ा सा न कहो, ज्यादा कहो, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में उसके इल्म की तारीफ की है। मोमिन था, खामोश हो गया। अब इमाम ने हंसकर कहा, मोमिन, लेकिन आपको पता है कि आसिफ बिन बरखिया के इल्म में और मेरे दादा अली के इल्म में कितना फर्क है? तवज्जो, अगर अली की मोहब्बत में दीवाने न हो गए तो मैं अब्दुल हकीम नहीं। लेकिन कहा, पता मोमिन, तुम्हें पता है कि मेरे दादा अली के इल्म में और आसिफ बिन बरखिया के इल्म में कितना फर्क है? कहा, मौला आप बताएं। मेरे मौला ने फरमाया, मोमिन, एक मच्छर उठाओ, एक मच्छर उठाओ, समंदर में गिराओ, दरिया में नहीं, नहर में नहीं। मोमिन, एक मच्छर उठाओ, समंदर में गिराओ, फिर उठाओ, उसके परों से पानी के कतरे गिरे। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। मोमिन, एक मच्छर उठाओ, समंदर में गिराओ, फिर उठाओ, उसके परों से पानी के कतरे गिरे। मोमिन, जितना फर्क है मच्छर के परों के पानी के कतरे और समंदर में, इतना फर्क है आसिफ बिन बरखिया मेरे दादा अली के इल्म में। नारे हैदरी, नारे हैदरी। कोई घबरा तो नहीं है मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों? अरे जिसके पास मच्छर के पानी का कतरा था, इतना इल्म था, जब आज तक दुनिया उसको नहीं समझ सकी, जो इल्म का समंदर है उसके लिए क्या, तो ये कैसे, ये कैसे अली ये कैसे कर सकता है, ये कैसे कर सकता है? और तमाम मेरे बुजुर्ग उलमा उनकी मौजूदगी में एक जुमला, घबरा तो नहीं गए मेरे भाई, मैं यही याद कर रहा था, एक जुमला कर रहा हूं, वो यही है ना भाई। कोई आदमी दुनिया से चला जाता है, हाथ लगाया मैयत को, जाओ घुसले मत से मैयत वाजिब हो। क्यों भाई? मोमिन था, ये तो मोमिन था, तुम पर गुस्ल कैसे वाजिब हो गया? बड़ा जुमला, बड़ा जुमला। क्यों भाई? बुजुर्ग बैठे हुए, मुझे समझाओ। ये मोमिन था, नमाज पर पढ़कर मरा है,
کسی نے ہاتھ لگایا تو غسل مسح میت واجب. کیوں؟ سجدہ روح کو تھا، آدم کو نہیں. بات کریں میرے بھائی، دیکھیں، سجدہ روح کو تھا، آدم کو سجدہ نہیں تھا. اور روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. روح ہے پروردگار کا امر. ارے غسل مسح میت واجب کیوں ہے؟ اسی لیے کہ انسان سے امر دور ہو گیا. ارے جس سے امر دور ہوتا ہے وہ تو نجس ہے. تو اگر کوئی انسان اول الامر سے دور ہو گیا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات میرے بھائی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ ارے تم نے سمجھا ہی نہیں ہے. محمد آل محمد کو سمجھتے. ابھی بھی میں نے عرض کیا، دیکھیں، یعنی وہ عمل بھی کرتے لاشعوری طور پر مانتے ہیں. لاشعوری طور پر مانتے ہیں. نہیں مانتے تو مسلمان نہیں رہتے. لاشعوری طور پر مانتے ہیں، اگر نہیں مانتے تو مسلمان نہیں رہتے. یا بدعت ہے. ارے کیا بدعت ہے؟ ہاں دیکھو، یہ ہاتھ لگاتے ہیں شبیہ کو، بدعت. اس انسان کافر بن جا. ارے تو جو جاتا ہے وہاں حج کرنے کے لیے، وہاں اللہ بیٹھا ہوا ہے. کعبے کا تو طواف کرتا ہے، کعبے میں اندر اللہ ہے. اور پھر حجر اسود کو تو چومتا ہے. اور اگر حکم ہے کہ اگر وہاں تک کوئی نہ پہنچے تو ہاتھ ایسے کر زبان سے باتیں کرے میرے زبان. یہ کیا ہے؟ اپنے ہاتھ کو چومنا. یہ تمہیں بدعت نہیں نظر آتا وہاں؟ کیوں؟ کہتے ہیں بھائی یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا. یہ پتھر جو چومتا ہے انسان، اس کی تصویر کو محفوظ رکھتا ہے. تصویر کو بڑا جملہ ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا. ہے پتھر جنت سے آیا تھا. کام کیا کرتا ہے یہ پتھر؟ کہ جو اس کو چومتا ہے اس کی تصویر کو محفوظ رکھتا ہے. اور قیامت میں یہی پتھر تم پر گواہی دے گا کہ اس نے مجھے چوما تھا. حیف ہے تیرے عقل پر. ارے جو پتھر جنت سے آئے وہ تو اتنا مقام رکھتا ہے تو جو جوانان جانت کے سردار ہوں گے. ارے جو جنت کے نعرہ حیدری. ارے جو پتھر جنت سے آتا ہے اس کا تو یہ مقام ہے. تو جو سرداران جوانان جنت ہے ان کا کیا مقام ہوگا؟ اور پھر دوسرا کیا لکھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ بھائی یہ اسی لیے عزت ہے پتھر کی کہ اس پر جناب آدم کے پاؤں تھی. نبی کے پاؤں کی وجہ سے اتنی عزت ہے. ہاں پھر پھنسے اور بری طرح سے پھنسے. ارے جس پتھر پر آدم کے پاؤں، اس کا تو یہ مقام ہو تو جن کے پاؤں مہر نبوت پر ہوں گے.
نے دیکھا حج کرنے کے بعد جب حاجی واپس آتے ہیں، حج کرنے کے بعد جب حاجی واپس آتے ہیں، ان کے بغل میں بوتل، ارے بھائی یہ کس کی بوتل ہے؟ آب زمزم کی۔ آب زمزم، اس میں برکت ہے، اس میں شفا ہے۔ ارے یہ آب زمزم ہے کیا؟ آب زمزم ہے کیا؟ آب زمزم ہے کیا؟ کہا جناب اسماعیل جو تھا وہ پیاسا تھا تو اللہ کو طاقت نہیں تھی کہ پانی پیدا کرے، اللہ کو طاقت نہیں تھی ایسے ہی پانی پیدا کر دیتا۔ جب جناب اسماعیل نے اپنے پاؤں رگڑے تو پیدا ہوا پانی، پتا چلا یہ آب زمزم جس کو تو شفا مانتا ہے یہ کسی موسوم کے سبیل کی، موسوم کے پیاس کی سبیل ہے، موسوم کے پیاس کی سبیل ہے، موسوم کے پیاس کی سبیل ہے۔ ارے جو اسماعیل کے پیاس کی سبیل ہے اس میں تو شفا بھی ہے، وہ تو بدعت بھی نہیں ہے۔ ارے جو اسماعیل کے پیاس کی سبیل ہے وہ تو تو بوتلیں بھر کر دنیا میں لے کر آتا ہے، ارے اس سے تمہارا اعتقادی رشتہ ہے۔ ارے جو اسماعیل جس موسوم کے پیاس کی سبیل ہے اگر اس میں شفا ہے تو پھر جو حسین ہے اس کے سبیل میں کتنی شفا ہوگی؟ نعرہ حیدری! میں نے عرض کیا میرے دوستوں، لاشعوری طور پر تو مانتا ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صحیح مسلم کا شاعر وحید الزمان اس نے بھی لکھا ہے کہ یہ جو شیعہ علی علی کرتے ہیں، اب اس کے جب کس کے الفاظ ہیں؟ صحیح مسلم کا شاعر مولانا وحید الزمان، اس نے کیا لکھا؟ ارے جو شیعہ علی علی کرتے ہیں اللہ قادر مطلق ہے، اگر اللہ علی کو جہنم میں بھیج دے تو توجہ اس نے لکھا یہ شیعہ جو علی علی کرتے ہیں اللہ قادر مطلق ہے، اگر قیامت میں اللہ علی کو جہنم میں بھیج دے تو اب بلا خود لکھتا ہے کارا میں مجبور ہوں، علی جہاں بھی جائے گا وہ جگہ جنت بن جائے گی۔ اب کیا دلیل کیا دیتا ہے؟ دلیل یہ دیتا ہے کہ جب مومنی 300 مائل جہنم سے پرے ہوں گے، 300 مائل، وحید الزمان نے دلیل کیا دیا کہ جب 300 مائل پر مومن جہنم سے دور آئیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، یا جہنم کی آواز آئے گی جز جز یا مومن، جز جز یا مومن، فَإِنَّ نُورَكَ اطْفَىٰ نَارِ، جز جز یا مومن ان نورک اطفیٰ ناری، اے مومن جلدی کر گزر جا، تیرے نور نے میری آنکھ کو بجھا دیا ہے۔ مومن جلدی کر جز جز یا مومن ان نورک اطفیٰ ناری، مومن جلدی کر گزر جا، تیرے نور نے میری آنکھ کو بجھا دیا ہے۔ تو ارے ماننا پڑے گا نا، جب 300 مائل پر مومن آتا ہے تو جہنم نہیں رہتا، جہاں امیر المومنین آئے گا۔ نعرہ حیدری! آ گئی بات؟ یہ ہے ہمارے ان مجالس کا مقصد، یہ ہے ہماری مجالس کا مقصد۔ ہاں داداران حسین، ہاں میرے دوستو، میں نے کیا کروں، جلدی بات کرتا ہوں، 1.5 گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ میں نے کیا میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہر ہمارا موسم خون کے آنسو روئے، ہر موسم خون کے آنسو روئے۔ پوچھا گیا، ہاں علامہ ہلی علیہ رحمت نے عمل کیا تھا نا، کیونکہ ہمارے 12ویں امام کا قول ہے
کہا دادا حسین، زیارت ناحیہ میں، دادا حسین میں صبح اور شام اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ علامہ حلی علیہ رحمت نے عمل کیا، جب عمل کیا امام زمانہ کی زیارت ہوئی، قدموں پر گر پڑے، مولا مولا یہ آپ کا جملہ ہے؟ کہا ہاں حلی یہ میرا جملہ ہے۔ تو مولا پھر آپ خون کے آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ اس لیے بہاتے ہیں کہ اکبر شہید ہو گیا۔ تو امام زمانہ نے فرمایا حلی آج اکبر ہوتا تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتا۔ تو کہا مولا اسی لیے کہ قاسم اور عباس شہید ہو گئے؟ کہا حلی اگر وہ بھی ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتے۔ تو کہا مولا اسی لیے کہ آپ کا دادا حسین شہید ہو گیا؟ کہا نہیں حلی آج میرا دادا ہوتا تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتا۔ تو مولا پھر آپ خون کے آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ کہا حلی ہم آل محمد نے خون کے آنسو اس وقت بہانے شروع کیے جب دادی زینب کی چادر اتر۔ آزاداران حسین مجھے معاف کرنا، ارے مجھے اس ممبر کی قسم ہے بزرگوں، جب بھی میں شام جاتا ہوں، ہر سال جاتا ہوں، آقا زادی زینب کے روزے پر کہتا ہوں آقا زادی جب میں مروں تو آپ کا مصائب پڑھتے مروں، ممبر پر مروں۔ عزاداران حسین ہمارے 7ویں امام نے فرمایا میرا سلام ہو ان دادیوں پر کہ جب مغرب کی آذانیں آئی تھی تو شام میں پہنچی تھی، فجر کی آذان آئی یزید کے دروازے پر پہنچی، 3 دن گزر گئے یزید کے دربار میں پہنچی۔ میرے دوستو اب جو نامہ نگار ہیں انہوں نے کیا لکھا کہ جب یہ قافلہ مغرب کی آذانیں آئی تو یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا۔ اب جو نامہ نگار اس نے لکھا کیسے تھا؟ انہوں نے لکھا کہ سب سے آگے جناب فضا تھی، جناب فضا کے کاندھے پر جناب زینب کا سر تھا، جناب زینب کے کاندھے پر جناب ام کلثوم کا سر تھا، جناب ام کلثوم کے کاندھے پر جناب رقیہ کا سر تھا، جناب رقیہ کے کاندھے پر اکبر کی ماں کا سر تھا، ارے جناب ام لیلہ کے کاندھے پر ام فروا کا سر تھا، جناب ام فروا کے کاندھے پر جناب ام رباب کا سر تھا۔ نامہ نگاروں نے لکھا کہ سب سے جو آخر میں بی بی تھی وہ جناب عباس کی بیوہ تھی۔ نامہ نگار لکھتے ہیں کہ ہم نے ان بیبیوں کے حلقے میں ایک قیدی پایا جو کبھی دائیں جھکتا تھا، کبھی بائیں جھکتا تھا، کبھی دائیں جھکتا تھا، کبھی بائیں جھکتا تھا۔ کام تعجب میں پڑ گئے کہ یہ قیدی دائیں بائیں کیوں مڑ رہا ہے؟ کہا جب ہم نے اٹھ کر دیکھا تو قیدی کے دائیں ہاتھ میں 5 برس کا بچہ قیدی تھا اور قیدی کے دائیں ہاتھ میں سکینہ بندھی ہوئی تھی، کیونکہ سید سجاد کا قد لمبا تھا، اسی لیے سید اگر سیدھا ہو جاتا تھا تو بچوں کے پاؤں پر آ جاتے تھے۔ ہاں میرے دوستو بس یہ جملہ بڑا مصائب کا ہے۔ خدا جانے میرے غریب امام کی یہ حالت کب سے رہی ہوگی، اور باقر اور سکینہ کی حالت یہ کب سے رہی ہوگی۔ آزاداران حسین جب سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا میرے دوستو میں ادب سے مسائل پڑھتا ہوں، بڑے ادب سے، کہ کہیں حسین کی ماں ناراض نہ ہو جائے۔ اب جو جملے تاریخ میں ہے وہ میں نہیں پڑھوں گا۔ یزید نے سر کو اٹھایا اور اٹھا کر شمر کو کہا ارے میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ علی کی بیٹیوں کو قید کر کے آ، یہ کون ہے جن کو قید کر کے آیا ہے، جن کے میلے کپڑے ہیں؟ تو کہا یزید یہ جو سفید بالوں والی بی بی ہے نا اس کے پیچھے علی کی بیٹی ہے، بس قبلہ سے زیادہ میں، یہ جو سفید بالوں والی بی بی ہے اس کے پیچھے علی کی بیٹی ہے۔
علی کی بیٹی ہے، شیعوں میرے لاکھوں جانے قربان، میرے بچے قربان۔ جب کہا نا یہ جو سفید بالوں والی بی بی ہے جناب فضا کے لیے، اس کے جو پیچھے ہے وہ علی کی بیٹی ہے، تو یزید نے جناب فضا کو کہا بڑھیا تو ہٹ جا تاکہ میں علی کی بیٹی سے کلام کروں، میں یہی کہتا ہوں کہ میں یہاں مر جاؤں، اسی جملے پر۔ ارے جو بی بی زینب ساری زندگی ننگے سر بابا کے سامنے نہیں آئی، آج یزید کہہ رہا ہے کہ بی بی ہٹ جا تاکہ میں علی کی بیٹی سے کلام کروں، بس یہ کہنا تھا یا جناب فضا کی آواز ہے یزید شرم کر، تو اور میری موجودگی میں علی کی بیٹی سے کلام کرے گا، تو اور میری موجودگی میں علی کی بیٹی سے کلام کرے گا، یہ کہنا تھا۔ یہ یزید نے جلاد کو حکم دیا کہ یہ جو سفید بالوں والی بی بی ہے اس کو پیچھے ہٹاؤ۔ جلاد تاجانہ لے کر آیا، ایک تاجانہ لگا، دوسرا لگا، تیسرا لگا، جب چوتھا تاجانہ جناب فضا کو لگا، پیچھے سے جناب زینب کی آواز یہ اماں اماں دور ہٹ جا، اب یہ تاجانے مجھے لگے، اماں دور ہٹ جا یہ تاجانے مجھے لگے، یہ کہنا تھا یا جناب فضا کی آواز آئی زینب آقا زادی کیا کر رہی ہو، آج کے دن کے لیے تو میں نے آپ کے نانا سے زندگی مانگی تھی، آج کے دن کے لیے تو میں نے آپ کے نانا سے زندگی مانگی تھی، یہ تاجانے فضا کو لگے، آج کے دن کے لیے تو میں نے آپ کے نانا سے زندگی مانگی تھی۔ تاجانے لگتے رہے میرے دوستو، 700 سپاہی تک آواز آتی ہے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، جناب فضا نے دربار کو دیکھا اور کہا ہے کوئی حبشی، ہے کوئی حبشی؟ 117 سے لے کر 700 سپاہیوں تک آواز آتی ہے کہ سپاہی تھے حبشی۔ سپاہی کھڑے ہو گئے، کیا کام ہے، کیا کام ہے حبشوں میں؟ کہا بتاؤ تمہارا سردار کون ہے؟ کہا اشکبوس۔ مر گیا یا زندہ ہے؟ کہا مر گیا۔ کہا اس کے تخت پر کون ہے؟ کہا اس کی بیٹی۔ کہا نام بتاؤ۔ جناب فضا نے کہا حبشی، حبشی جو اس کی بیٹی ہے اس کا نام بتاؤ۔ حبشو نے کہا اگر تو بڑھیا نہ ہوتی ہم تمہیں قتل کرتے، ہماری شہزادی ایسی تھوڑی ہے کہ دربار میں نام لے۔ بزرگوں میں آستا اسی لیے بات کر رہا تھا کہ یہ جملہ زینب بھی تو سن رہی تھی، یا اللہ یا اللہ یا اللہ میرے بھائی کے ساتھ یزید کے دربار میں میرا بار بار نام لیا جاتا ہے، 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 اور قبلہ یہی تو باتیں ہیں جو آل محمد نے زندگی، اسی لیے تو ہم روتے ہیں کہ آل محمد نے زندگی میں 4 چیزیں مانگی، امت نے نہیں دی۔ رسول نے قلم اور دوات مانگا تھا، امت نے نہیں دیا۔ جناب زہرا نے صدق مانگا تھا، امت نے نہیں دیا تھا۔ حسین نے 10ویں محرم کو اصغر کے لیے پانی مانگا تھا، امت نے نہیں دیا تھا۔ اور شام میں زینب نے چادریں مانگی تھی، اور علی کی بیٹی نے چادریں مانگی تھی، امت نے نہیں دی۔ عزادارہ نے حسین، جب جناب فضا نے پوچھا کون تھا تمہارا بادشاہ؟ کہا اشکبوس۔ مر گیا یا زندہ ہے؟ کہا زندہ، مر گیا۔ اب حکومت پر کون ہے؟ اس کی بیٹی۔ نام بتاؤ۔ کہا اگر بڑھیا نہ ہوتی، بزرگ نہ ہوتی تو ہم آپ کو قتل کر دیتے۔ کہا بتاؤ وہ تمہاری شہزادی جو ہے وہ کہاں ہے؟ کہا وہ مدینے گئی ہے، مدینے گئی ہے۔ کہا مدینے میں کیا کرتی ہے؟ کہا وہاں علی اور اس کی بیٹیوں کی خدمت کرتی ہے، علی اور اس کی بیٹیوں کی خدمت کرتی ہے۔ کہا حبشو اگر وہ تمہاری شہزادی یہاں آ جائے تو تم کو پہچانو گے؟ کہا کیسی بات کرتی ہے، ہماری شہزادی اور یزید کے دربار میں؟ بس یہ کہنا تھا یا جناب فضا نے بال ہٹائے، یہ کہنا تھا یا جناب فضا نے بال ہٹائے اور کہا حبشو وہ تمہاری شہزادی فضا میں ہو،
शहजादी वो तुम्हारा हबशा, वो तुम्हारी शहजादी फिजा मैं हूँ। बस ये कहना था बीबी का कि वो तुम्हारी शहजादी फिजा मैं हूँ। या यजीद ने जल्लाद को हुक्म दिया आगे बढ़ और उस बीबी को कत्ल कर दे। कत्ल का नाम आया, 700 सिपाहियों ने तलवारें निकाली और एक ऐसा जुमला कहा जिसने कयामत तक ज़ैनब को रुलाया। और वो ये जुमला था, जब 700 सिपाहियों ने कहा यजीद हमारी शहजादी ज़ैनब की तरह बेवारिस नहीं है। जब यजीद ने जल्लाद को हुक्म दिया कि ये जो बुढ़िया इसको कत्ल करो, 700 सिपाहियों ने तलवारें निकाली और कहा यजीद हमारी शहजादी अली की बेटी की तरह बेवारिस नहीं है। बस ये कहना था। या बीबी ज़ैनब ने मदीने की तरह मुंह किया, नाना देख रहे हो आपके दाई के वारिस है, मेरा कोई वारिस नहीं है नाना। या अल्लाह, आज की मजलिस का सवाब मरहूम भाई इरफान हैदर आबदी, उसकी अहलिया और क़िबला मौलाना शबीर हुसैन नजफी की अरवाह की तरफ मुंतकिल करते हैं। या अल्लाह, मरहूमीन को मोहम्मद आले मोहम्मद के जवाहर रहमत पे पनाह गुज़ीन कर। या अल्लाह, उनकी औलाद को शाद और आबाद फरमा। या अल्लाह, जो मेरे सामने बुजुर्ग, या अल्लाह जो गरीबों के फर्श अज़ा पर आते, या अल्लाह तुझे वास्ता है बतूल की बेटी ज़ैनब का। या अल्लाह, जो मोमिन बुजुर्ग नौजवान बीमार हैं उनको मुकम्मल सेहतयाबी अता फरमा। या अल्लाह, हमारी माएँ बहनें बेटियां जो दूर दूर से आती हैं, या अल्लाह उनको अपने बच्चों के साथ शाद और आबाद फरमा। या अल्लाह, जो मोमिन मोमिना सादात गैर सादात दुनिया से चले गए हैं उनको आला इलीन में जगह अता फरमा, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा। या अल्लाह, जो मोमिन बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमा। या अल्लाह, जिनको आपने रोजी अता की है उनकी रोजी में मजीद वसअत अता फरमा, तरक्की अता फरमा। हमारे नौजवानों को हर मैदान में कामरानी और कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह, तमाम मुसलमान भाइयों के दिलों में मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत पैदा कर। या अल्लाह, ये हुसैन का तज़किरा, ये आले मोहम्मद का जिक्र, ये गरीबों का जिक्र कयामत तक जारी और सारी है। इमाम ज़माना का ज़ुहूर फरमा। या अल्लाह, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मोमिन रहते हैं उनको अपने बच्चों के साथ शाद और आबाद रख। हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में मकबूल और मुस्तजाब फरमा। बानियाने मजाज के तमाम दीनी दुनवी नेक मकास पूरे कर। या अल्लाह, हमारे बहुत ही बुजुर्ग माजिद बिन शबीर और हमारे हाशिम एम हाशिम, या अल्लाह जो वास्ता है मोहम्मद आले मोहम्मद की अज़मत का, उसकी औलाद को, दामाद को, या अल्लाह उनकी नेक तमन्नाएं पूरी कर। या अल्लाह, हमारे जो बुजुर्ग हैं माजिद बिन शबीर, उसकी बेटी बीमार है, या अल्लाह उसको मुकम्मल सेहतयाबी अता फरमा। या अल्लाह, हमारी तमाम माएँ बहनें, हमारे बुजुर्ग सादात गैर सादात जो बीमार हैं उनको मुकम्मल सेहतयाबी अता फरमा। या अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद आले मोहम्मद की अज़मत का, या अल्लाह हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में मकबूल और मुस्तजाब फरमा।
اور یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن رہتے ہیں ان کو اپنے بچوں کے ساتھ شاد اور آباد فرما، ملت جعفریہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر، ان میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر۔ یا اللہ علماء حق ذاکرین حضرات خاص کر کے حیدرآباد کے جو ہیں، یا اللہ ان کو بڑی زندگی عطا فرما تاکہ حسین کا ذکر قیامت تک جاری اور ساری رہے۔ یا اللہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما، اور یا اللہ جو بانیان مجالس ہیں یا اللہ ان کو اپنے بچوں کے ساتھ شاد اور آباد فرما۔ آخر میں جو مرحومین ہیں جن میں میرے بھائی عرفان حیدر آبدی مرحوم، اس کی اہلیہ مرحومہ قبلہ شبیر حسین نجفی صاحب اور میرے بھائی محسن نقوی صاحب مرحوم، ان کے لیے ایک سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وعلی